نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات ہو، اللہم صلی علی محمد۔ جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام، انصرام فرمایا ہے، آپ تمام برادران دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو، صلی علی محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات، صلی علی محمد۔ اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے، یہاں پڑھنے والے بچوں کی کامیابی و کامرانی کے لیے، یہاں جتنے علماء خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو، صلی علی محمد وعلی محمد۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو، صلی علی محمد وعلی محمد۔ علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو، صلی علی محمد وعلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین۔ ثم الصلاة والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا، حبیب قلوبنا، طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین، من اول یوم العداوۃ الی یوم الآخر و بعد یوم الآخر۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد۔ صلوات پڑھیے بحق محمد وعلی محمد۔ قبل اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کروں آج کے حوالے سے اور تبریک، یہ آگے کافی جگہ خالی ہے، اس کیمرے کے پیچھے ویسے بھی اندھیرا ہے، مجھے دکھائی نہیں دے رہا، اگر پیچھے والے احباب آگے آ جائیں، یہ نہ بھی اٹھے کوئی بات نہیں، پیچھے والے آگے آ جائیں تو فائدہ ہوگا، صلوات بھی پڑھ لیں، احباب بھی آگے آ جائیں، جشن کی خوشی میں آ جائیں آگے، ہاں جی، صلوات پڑھیں بحق محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت؟
قبلہ صاحب خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو آج کی اس بابرکت شب مبارکہ جو سال کی سب سے عظیم شب ہے، اس پہ آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکبادی۔ یہ کیسے ممکن ہے جہاں آج پوری کائنات خوش ہو اور آپ خوش نہ ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یا اللہ کو سلام۔ آج یہ فقط خطابی جملے نہیں ہیں، حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی آپ کو چمکانے کے لیے جملے نہیں ہیں۔ آج کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، پوری کائنات کا وجود اگر اس دنیا میں ہے تو اسی وجود کی وجہ سے۔ اور پھر اتنی عظیم شب، اتنی عظیم رات کہ ایک صادق نہیں 2 صادق آپ کو ملے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے مکتب کے اندر جب اس شب کے حوالے سے یا آنے والے دن کے حوالے سے جب جشن کے اشتہارات چھپتے ہیں تو ان پہ یہی لکھا جاتا ہے جشن صادقین علیہم السلام۔ ایسا ہی ہے نا، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس شب ایک صادق نہیں ملا، 2 صادق ملے۔ ویسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی بعض احباب سمجھیں کہ شاید یہ نبی صادق اور امام صادق، باقی شاید اس کا مطلب نبی صادق نہیں ہے یا باقی امام صادق نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ہر نبی صادق ہے اور ہمارا ہر امام صادق ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہر نبی صادق یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہر امام بھی صادق، یہ علیحدہ بات ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے تو پھر جب سب صادق ہیں تو فقط یہ صادق کیوں؟ تو یہ اگر آپ تاریخ انبیاء پڑھیں، تاریخ ائمہ پڑھیں تو ہر نبی، ہر رسول، ہر ہادی، ہر حجت خدا، ہر امام اپنے زمانے میں ایک خاص صفت سے مشہور ہوا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ صفت باقی انبیاء میں نہیں، فقط اسی نبی میں ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ باقی انبیاء بھی انہی صفات کے حامل ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ باقی صفات ان انبیاء میں نہیں ہیں، باقی انبیاء کے نہیں، وہ بھی ہیں، لیکن ایک خاص صفت سے نبی، رسول، امام مشہور ہوتے ہیں۔ اور یہ اعتراض بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، آدم ہے تو آدم ہے تو صفی اللہ ہے یا نہیں؟ نوح ہے نجی اللہ، ابراہیم ہے خلیل اللہ ہے یا نہیں؟ عیسیٰ ہے روح اللہ، موسیٰ ہے کلیم اللہ، علی ہیں مرتضیٰ، علی المرتضیٰ، علی ولی اللہ۔ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین سید الشہداء، زین العبا، باقر العلوم اور صادق آل محمد۔ توجہ، صلی اللہ۔ تو اس کی اور وجہ بھی ہیں، کئی وجوہ ہیں، ظاہر ہے ساری بیان نہیں کی جا سکتی، مجھے کافی کچھ آپ کی خدمت میں کہنا ہے آج کے حوالے سے، اور 1 گھنٹے میں سب کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر دونوں معصوم کے لیے، پیغمبر کے لیے بھی اور امام کے لیے بھی، تو بہرحال موشتی از خروار ہے، ایک اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو یہ ایک بات طے ہے کہ جو نبی جس زمانے میں جس صفت کے حوالے سے، یا جو امام جس زمانے میں جس صفت کے حوالے سے مشہور ہوا، اس زمانے میں اس صفت کی ضرورت زیادہ تھی۔
محبت فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اس زمانے میں اس صفت کی زیادہ ضرورت تھی، اس لیے وہاں مشہور ہو گئے۔ اب پیغمبر کا زمانہ تھا تو کذابوں کا زمانہ تھا، توجہ ہے یا نہیں؟ تھا یا نہیں تھا؟ جھوٹوں کا زمانہ تھا یا نہیں تھا؟ اور اتنے بڑے جھوٹے تھے اور اتنے زیادہ جھوٹے تھے، اتنے طاقتور جھوٹے تھے۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں؟ اتنے زیادہ جھوٹے تھے، اتنے طاقتور جھوٹے تھے کہ سب نے اپنے جھوٹے خداؤں کو کعبے میں لا رکھا۔ خود بھی جھوٹے، خدا بھی جھوٹا۔ ان کے خدا جھوٹے تھے نا، اور ایک خدا تو نہیں تھا، کئی خدا، سینکڑوں کے حساب سے خدا تھے۔ اور اگر اور تفصیل دیکھی جائے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جا کے مطالعہ کر لیجئے گا، وہ ایک خدا تو ہر قبیلے نے، ہر ایک نے اپنا لا کے رکھا ہوا تھا۔ گھروں میں بھی ان کے خدا اور بھی تھے، سفر کا خدا علیحدہ، حضر کا خدا علیحدہ، جنگ کا خدا علیحدہ، صلح کا خدا علیحدہ، بیماریوں کا خدا علیحدہ، مٹی کا خدا علیحدہ، لکڑی کا خدا، تانبے کا خدا، پیتل کا خدا، لوہے کا خدا، چاندی کا خدا، سونے کا خدا، حتیٰ کہ حلوے کا خدا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایسے بھی تھے اور ایسے جھوٹے تھے، حلوے کے خدا بھی رکھے ہوئے ہیں، تاکہ جب ضرورت پڑے۔ میں کوئی ایسے نہیں، میں آپ کو ہنسانے کے لیے بات کر رہا ہوں، حقیقت ہے جو حقائق ہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حلوے کے خدا بھی بنائے ہوئے ہیں، سفر میں اگر بھوک لگے اور ضرورت پڑے تو اسی اپنے خدا کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کے کھا لیا۔ اور اسے کہتے ہیں جہالت نہیں، جاہلیت۔ جہالت اور جاہلیت میں فرق ہے۔ وہ جہالت کا ہی دور نہیں تھا، وہ جاہلیت کا دور تھا۔ اور یہ کتنی بڑی جاہلیت تھی کہ جسے خدا مان رہے ہو اسے ہی توڑ کے کھا رہے ہو۔ جب تمہارا خدا اتنا بھی مضبوط نہیں اور اپنے آپ کو تم سے بھی نہیں بچا سکتا تو پھر تم کو دوسروں سے کیا بچائے گا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ تو جھوٹے تھے، جھوٹے خدا اتنے لا رکھے، اور وہ آپ جانتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ایسے نبی کا آنا کہ جہاں جھوٹا ماحول ہو، وہاں پھر صادق اور امین کہلانا۔ محبت فرمائیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یا رسول اللہ، وہاں صادق اور امین کہلانا آسان نہیں تھا۔ جھوٹ فخر تھا، جھوٹ بولنے کے لیے اور جھوٹ کو ماننے کے لیے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی، اور خیانت ان کے لیے کوئی عیب نہیں تھا، برائی نہیں تھی۔ کسی کی امانت کو دبا کے رکھ لینا اور نہ دینا یا پھر خیانت کر لینا، یہ ان کے لیے کوئی عیب نہیں تھا، کوئی برائی نہیں۔ بھائی محبت فرمائیے گا۔ ایسے ماحول میں 40 گھنٹے نہیں، 40 ہفتے نہیں، 40 دن نہیں، 40 مہینے نہیں، توجہ ہے، 40 سال گزار کر پھر کوہ ابو قبیس کے دامن میں انہیں اکٹھا کر کے پوچھنا، بتاؤ مجھے کیا جانتے ہو اور کیا مانتے ہو؟ ذرا اس اینگل سے دیکھیں نا، ان زاویوں سے دیکھیں۔ واقعات وہی ہوتے ہیں جو آپ کے سنے ہوئے ہیں، لیکن زاویے ذرا دیکھیے کہ ایسے دور میں، ایسے ماحول میں جہاں جھوٹ عیب نہیں ہے، جہاں ماتن میں خیانت برائی نہیں ہے، فخر ہے، مباح ہو، فخر و مباح ہو، اس میں ہے، سب کچھ ہے، ایسے ماحول میں پھر 40 سال ان کے درمیان میں گزار کے، 40 گھنٹے نہیں، 40 ہفتے نہیں، 40 مہینے نہیں،
بندہ تو ادھر سے بولے ادھر سے پہچانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے ہی نہیں. کہتے ہیں بندہ بول لے تو پتہ چل جاتا ہے اس کی قیمت کیا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں الانسانوں میں وراء اللسان، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. الانسان تحت اللسان، مولا کائنات نے کلمات کسار میں کہا انسان اپنی زبان کے نیچے ہے، بولتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ پتہ چل جاتا ہے یہ کس کماش کا بندہ ہے، یہ کس حالت کا ہے، کس قدر و قیمت کا ہے، بولتا ہے. تو بولنے سے جب انسان کا پتہ چل جائے، جو 40 سال گزار کے آیا ہو، جہاں زبان سے پہچانا جاتا ہے وہاں 40 سال کردار سامنے ہو، اور پھر پوچھے بتاؤ. اور یہ نعرہ نہیں ہے، اس کو عصمت کہتے ہیں. واللہ انسان کی تو تعریف ہم نے پڑھی ہے، مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان. بھائی توجہ کیجیے گا، بات کہنا چاہتا ہوں. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان مرکب ہے دو چیزوں کا، بھلکڑ بھی ہے اور خطا کار بھی ہے. یہ تعریف ہے، علماء سے پوچھ لیجئے، مدرسہ بھی ہے، قبلہ صاحب بھی بیٹھے اور آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ نے بھی بڑا طلبہ بھی ہیں. الانسان، بھئی ایک میں بات باریک بھی اور دور کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان بھلکڑ بھی ہے، خطا کار بھی ہے، گناہ گار بھی ہے یا نہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں جی میں انسان ہوں، کیا کروں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں. لیکن وہ انسان دیکھیے کہ 40 سالہ زندگی سامنے رکھ کے بتا رہا ہے، کوئی بھلکڑ پن دکھاؤ، کوئی خطا دکھاؤ. آپ تو کہتے ہیں سارے انسان برابر، تو یہ کیسا انسان ہے جبکہ انسان ہے ہی الانسان مرکب من الخطاء والنسیان. نہ یہاں بھول ہوتی ہے نہ خطا ہوتی ہے، یہ عصمت نہیں تو اور کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. کہا بتاؤ مجھے کیا جان، ابھی کلمہ نہیں پڑھایا، ابھی اعلان اسلام نہیں کیا، ابھی اعلان رسالت نہیں فرمایا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی یہ نہیں بتایا کہ میں رسول ہوں، ابھی یہ نہیں سمجھایا کہ میں نبی ہوں، ابھی یہ نہیں کہا کہ میں شریعت لے کے آیا ہوں، ابھی یہ نہیں بتایا کہ میں نظام لے کے آیا ہوں، کچھ نہیں کہا. بس اتنا پوچھا کہ بتاؤ کیا جانتے ہو، کیا مانتے ہو. نہیں شاید بعض آپ میری بات نہیں سمجھے، تو میں بات کو تھوڑا سا ایک اور اینگل سے بھی بتانا چاہتا ہوں. بھائی یاد رکھیے کون پوچھ رہا ہے. میں اب ایک لفظ استعمال کروں گا، بعض آپ جو مطالعہ رکھتے ہیں شاید اس محظوظ ہوں اور لطف بھی اٹھائیں. کون پوچھ رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ نبی پوچھ رہا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ رسول پوچھ رہا ہے، میں آپ کا نام لے کے نہیں کہوں گا. میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں، کون پوچھ رہا ہے؟ یتیم عبداللہ. توجہ ہے یا نہیں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ کیا جانتے ہو، کیا مانتے ہو؟ پوچھ کون رہا ہے؟ یتیم عبداللہ. اللہ نے بھی یتیم کہا، قرآن میں ہے نا، اللہ نے بھی یتیم کہا. اور یہ دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں، شاید اس گئے گزرے معاشرے میں، اگرچہ اب روشنی کا دور ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ابھی یتیم کے لیے آج ہمارے ہاں وہ حالات نہیں جو اس دور میں یتیم کے تھے. یتیم یعنی آوارہ زماں، یتیم یعنی گمراہ زماں، یتیم یعنی معاشرے کا ناکارہ، یتیم جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں، یتیم جس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں. اس جاہلیت کی دور کی بات کرو، جہالت کی نہیں. یتیم جس کے لیے کوئی حیثیت نہیں، یتیم جس کا کوئی احترام نہیں، یتیم جو نگاہوں میں گرا ہوا، یتیم معاشرے کی نگاہوں سے گرا ہوا، کوئی مقام نہیں، کوئی چیز نہیں. اس جاہلیت کے دور میں جہاں یتیم کے ساتھ یہ سلوک تھا،
اور یتیم کو نگاہ میں رکھا ہی نہیں جاتا تھا، یتیم کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ کیسا یتیم تھا کہ جو پوچھ رہا تھا 40 سال دیکھے ہیں، بتاؤ کیا پایا؟ پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا۔ کیا جانتے ہو، کیا مانتے ہو؟ 2 سوال کیے، 2 سے تیسرا نہیں کیا، 4 نہیں کیے، 2 سے 1 توجہ ہے یا نہیں؟ 1 ہی کیے، 2 کیے۔ کیا جانتے ہو، کیا مانتے ہو؟ اور آپ جانتے ہیں کہ دونوں کے جواب اس معاشرے نے دیے، ان لوگوں نے دیے۔ کیا ہم آپ کو صدیق بھی مانتے ہیں، آپ کو امین بھی مانتے ہیں؟ آپ محبت فرمائیں، میں جس انداز سے کہنا چاہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں اس انداز سے کہ جن کے ہاں یتیم کا مقام ہی نہیں تھا، جو یتیم کو آوارہ جزو معطل سمجھتے تھے، یہ کیسا یتیم تھا کہ پورا معاشرہ مجبور ہو گیا کہ تجھ سے بڑا سچا ہی کوئی نہیں، تجھ سے بڑا امین ہی کوئی نہیں۔ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن گواہی دے رہے ہیں۔ تیرے شب و روز ہمارے سامنے گزرے، تیرے لیل و نہار ہمارے سامنے گزرے، تیرے اوقات ہمارے سامنے ہیں۔ تیری ساری زندگی 40 سالہ زندگی کوئی عام زندگی نہیں ہے، تھوڑی سی زندگی نہیں ہے، مختصر سی زندگی نہیں ہے۔ 40 سال گزرے ہیں اور اب پوچھ رہے ہو تو ہم بتاتے ہیں تجھ سے بڑا سچا نہیں دیکھا، تجھ سے بڑا امیر، جبکہ خود سچے نہیں ہیں، خود جھوٹے ہیں، خود امین نہیں ہیں، لیکن آپ کی امانت کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ کی صداقت کی بھی گواہی ہے، آپ کی امانت کی بھی گواہی ہے۔ یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ نہیں غور فرمایا، یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ایسا اقرار لینا کہ تجھ سے بڑا کوئی سچا نہیں، تجھ سے بڑا کوئی امین نہیں۔ تو جب ایسا سچا رسول ہے، ایسا امین رسول ہے، آگے میں چل کے اس نقطے کو ذرا رکھیے گا، اگر وقت ہوا تو میں اس پہ ایک خاص بات کرنے، ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے بے حق محمد۔ پانی رکھ دیجیے گا یہاں۔ اور پھر ایسا ماحول، ذرا محبت فرمائے، میں باتیں کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ چیزیں رکھی ہے، اس کے حوالے سے میں نے آگے بات کرنی ہے۔ پھر آج میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج بڑی پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں جشن منائے جا رہے ہیں نا۔ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو پورا ہفتہ عبادت قرار دے دیا، اور یہ بھی آپ کے مذہب کی طرف سے آواز اٹھی ہے، نہیں غور فرمایا؟ ہفتہ وحدت ٹھیک ہے، آپ 12 کو مناتے ہو، ہم 17 کو منا رہے ہیں، تو 12 سے 17 لڑتے کیوں ہو؟ حالانکہ 17 وہاں بھی ہے، 12 آپ کے ہاں بھی ہیں۔ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی میں 12 کی ولادت لکھی، لیکن ہمارے ہاں معتبر 17 ہیں، ان کے ہاں معتبر 12 ہیں، 17 ان کے ہاں بھی ہیں، لیکن ان کے ہاں اور بھی تاریخ ہیں، 8 ربیع الاول بھی ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے، 17 ربیع الاول بھی ہے، لیکن ان کے ہاں کچھ مہینے بھی اور ہیں، جیسے ربیع الاول کا مہینہ، ماہ رمضان کا مہینہ، محرم کا مہینہ۔ ان کے ہاں 10 محرم کی بھی ولادت کی روایت موجود ہے ان کے پاس، رمضان کی ولادت کی بھی ان کے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں 17 تاریخ معتبر ہے لیکن مہینہ معین ہے، نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے یعنی بھئی غور کیجئے گا، ربیع الاول کا مہینہ۔ خمینی نے کہا دیکھو، جب دشمن حملہ کرتا وہ نہیں دیکھتا کہ شیعہ ہے یا سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہ دیکھتا مسلمان، اس لیے اکٹھے ہو جاؤ اور رسول کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ اور رسول کی ولادت پہ اکٹھے ہو جاؤ، نہیں غور فرمایا؟ اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ آؤ مل کے ہفتہ وحدت مناتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا پورے پاکستان میں ربیع الاول سے پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ جشن، اور جشن کی ہماری آخری منزل کیا ہوتی ہے؟ نہ بوریا تھا نہ بستر تھا، یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ جہالت کہا جائے یا جاہلیت کہی جائے؟ اللہ آپ کو سلامت۔ نہ بوریا تھا، میں کہتا ہوں جو آج یہ نعرہ لگاتا ہے نہ بوریا تھا نہ بستر تھا، اس نے پیغمبر کو پڑھا ہی نہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں،
پیغمبر کا جشن منانا ہے، میلاد منانا ہے تو پیغمبر کو پڑھ کے مناؤ۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جو بولنی چاہیے ہمیں۔ صلوات پڑھیے بے حق محمد والے محمد۔ لائن دو گھونٹ دے دیں پھر بعد میں رکھ۔ بہت بڑی تعریف کر دی جی، بڑے تھے، نہ بوریا تھا نہ بستر تھا۔ میں کہتا ہوں واقعاً بوریا بھی نہیں تھا، بستر بھی نہیں تھا۔ جس کے باپ کو بچانے کے لیے قربانی دینی تھی نا، جناب عبداللہ کی قربانی دینی تھی نا، حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی یا نہیں مانی تھی؟ اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ مانی تھی یا نہیں مانی تھی؟ جب 10واں بیٹا ملا تو منت پوری کرنے۔ اچھا یہ چلو ایک رک جائیے، ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، محبت فرمائیں۔ جناب عبد المطلب نے، یہ تو واقعہ سنی شیعہ سب لکھتے ہیں نا، کہ حضرت عبد المطلب نے قسم مانی تھی، نظر مانی تھی کہ مجھے 10 بیٹے دے، اللہ تیری راہ میں اپنا بیٹا قربان کروں گا۔ میں رک کے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا سر اٹھائیے گا، اس زاویے سے شاید کم بات سنی ہو یا سنی نہ ہو۔ جناب عبد المطلب نے جو نظر مانی تھی، اللہ 10 بیٹے دے، 10واں بیٹا ایک بیٹا قربان کروں گا تیری راہ میں، وہ کون سا اللہ تھا جس کے لیے قسم نظر مانی تھی؟ بعض احباب نہیں سمجھے ابھی بات کو، کچھ احباب چلے گئے۔ میں نے جو سوال اٹھایا ہے، عبد المطلب نے جو نظر مانی کہ اللہ 10 بیٹے دے، ایک بیٹا قربان کروں گا، وہ کون سا اللہ تھا؟ چلو اگر ابھی نہیں سمجھ آئی تو اتنا بتا دو، وہ عبد المطلب کا وہ اللہ کون سا تھا؟ کیونکہ خدا تو کعبے میں بڑے تھے، کعبے کی عظمت تو تھی نا موجود، اگر نہیں تھی تو سب نے اپنے اپنے خدا کعبہ میں لا کے کیوں رکھے تھے؟ کعبے کی عظمت تھی ان کے پاس، جاہلیت کے دور میں بھی کعبے کی عظمت تھی، اور ضروری سمجھتے تھے کہ اس کعبے میں ہمارا خدا بھی ہونا چاہیے، اس کا وجود ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں آؤ، پوری دنیا کے خدا کعبے کے محتاج تھے، عبد المطلب کا خدا کعبے کا محتاج نہیں، کعبے کا خالق تھا۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا بڑی محبت ہونا ہے دور۔ عبد المطلب کا خدا ان بتوں میں سے کوئی نہیں تھا، یا کوئی کہے مسلمان مجھے کہہ کے بتائے، سارے مسلمان متفق ہیں یہ نظر مانی، تو سوال اٹھاؤ کون سا خدا ہے عبد المطلب کا؟ سب کہیں گے وہ اللہ جو کعبے کا خالق تھا۔ یہ جو لوگوں نے خدا رکھے تھے ان میں سے کوئی نہیں تھا۔ جب پیغمبر کا دادا کافر نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، اس کا خدا وہ تھا، تو پھر ابو طالب کا خدا کون ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں آپ نے غور کیا ہے یا نہیں کیا۔ اچھا چلتے ہیں آگے۔ نظر مان لی کہ اللہ 10 بیٹے دے، تیری راہ میں قربان کروں گا، نقطہ ذہن میں رہے، نہ بوریا تھا نہ بستر تھا، بیٹا مل گیا، اب بیٹے کو قربان کرنا تھا، تو عبد المطلب نے بھی 10 میں جو سب سے زیادہ خوبصورت، دیکھیے عبد المطلب کا انتخاب، جو 10 میں بھی سب سے زیادہ خوبصورت، اس کا انتخاب کیا جناب عبداللہ کا، کہ اللہ کی راہ میں کوئی عبد المطلب تیری میری طرح نہیں تھا کہ قربانی کے لیے ماڑا سا دمبا لے آنا ہے، ماڑا سا بکرا لے آنا ہے، ماڑا سا بچہ لے آنا ہے، اور وہ بھی لا کے اپنی فریج میں رکھ دینا ذبح کر کے۔ اللہ کی راہ پہ عبد المطلب قربان کر رہے ہیں، اور ایسے بیٹے کو بیٹا قربان کرنا، اور پھر ایسے بیٹے کو جو سب سے زیادہ حسین، اور وہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ، سب سے زیادہ حسین تھے۔ اور
دنیا کی اتنی محبت تھی خاندان کو اور دنیا کو کہ جب قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تو سب آ گئے کہ نہ اسے نہ قربان کیجیے، اس کے بدلے اس کا بدلہ دے دیجیے۔ جب مجبور کر دیا تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، قرہ ڈالو، 10 اونٹ رکھو، اگر قرہ نکل آتا ہے تو 10 اونٹ قربان کر دو۔ 10 اونٹ رکھے گئے قرے کے لیے، لیکن قرہ عبداللہ کے نام کا 10 اور بڑھا دو، 20 ہو گئے قرہ عبداللہ کے نام، 10 اور بڑھا دو، 30 ہو گئے قرہ عبداللہ کے نام، 40 کر دو، 50 کر دو، 60 کر دو، 70 کر دو، عبداللہ کے نام، 80، 90 عبداللہ کے نام، 100 اونٹ کیے تو قرہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ جہاں بوریا بستر نہیں تھا اس دور میں سب سے بڑا حمل و نقل کا ذریعہ اونٹ ہوا کرتا تھا، کاروبار کے حوالے سے سب سے بڑا حمل و نقل کا ذریعہ اونٹ ہوتا تھا۔ تو جس کے پاس ایک اونٹ ہو تو سمجھو اس کا کاروبار چمکا ہوا۔ اور مکے جیسے شہر میں جو تجارت کا مرکز تھا اس میں ایک اونٹ رکھ کے وہ تو بھوکا مار ہی نہیں سکتا، تو جو 100 اونٹ قربانی دے رہا ہے وہاں نہ بوریا تھا نہ بستر تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم عقل کا کھاتا کھولے، نہ بوریا تھا نہ بستر تھا۔ یتیم ہونے کا معنی یہ تو نہیں تھا کہ ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اور وہ خاندان جو مکہ کا سردار خاندان، جو کعبے کا محافظ خاندان، جو کعبے کا کلیل بردار خاندان، جو کعبے کا متولی خاندان، جو بنی قریش، جو بنی ہاشم، جو سخی خاندان، جو شجاع خاندان، کون سی صفتیں ہیں جو اس خاندان میں موجود نہیں تھی؟ امیر جن کا دسترخوان ہمیشہ کھلا ہوتا تھا، اعلان ہوتا تھا مکے میں کوئی آئے اگر کہیں کھانا نہیں ملتا تو آؤ بنی ہاشم کے، کوئی غریب ہے آ جاؤ، کوئی مسکین ہے آ جاؤ، کوئی کھانا نہیں ملتا آ جاؤ، قرض کی ضرورت ہے آ جاؤ۔ تو ابھی نہ بوریا تھا نہ بستر تھا۔ غور فرما رہے ہو، تھک تو نہیں گئے؟ اور ابھی تو میں نے بہت دور جانا ہے بات کرنی۔ تو ایسا خاندان جو سب سے بڑا خاندان، اور جہالت کے انداز دیکھیے جاہلیت کا، کہ جب پیغمبر نے اعلان کیا تو سب سے بڑا اعتراض اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے رکھا۔ کیا رکھا؟ کہ اگر نبی بھیجنا تھا تو کسی بڑے کو بھیجتا، اگر نبی بھیجنا تھا، رسول بنانا تھا تو کسی بڑے کو بناتا، اگر کتاب دینی تھی تو کسی بڑے کو دیتا، اگر شریعت دینی تھی تو کسی بڑے، توجہ کیجیے گا، بڑے کو دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں یتیم کی کوئی اہمیت نہیں تھی، چاہے خاندان بڑا تھا وہ یتیم سمجھ کے کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ اور اللہ نے بھی ان کی فکر پہ چوٹ لگائی، ٹھیک ہے تم اسے یتیم سمجھ گئے، باوجود اس کے کہ خاندان سخی، شجاع، امیر ترین خاندان، سردار خاندان، پھر بھی کہتے ہو چھوٹا، کسی بڑے کو نبی نہیں بنایا۔ حالانکہ اللہ جواب دے سکتا تھا، اس کا خاندان دیکھو، اس کا قبیلہ دیکھو، اس کے دادے کو دیکھو، اس کے چاچے کو دیکھ لو، دادے کو دیکھ لو، خاندان کو دیکھو، لیکن اللہ نے بھی یہ جواب نہیں دیا۔ حالانکہ دے دیتے تو ان کے لیے مسکت جواب تھا، لیکن اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ نے ان کے جواب میں کیا جواب دیا؟ جہاں عظمت ہے، میں کہوں گا اللہ چاہتا یہ تھا، سبزواری میں وہ چیزیں بتا سکتا ہوں جو تو کہہ رہا ہے، اور ان کو چپ کرا سکتا تھا۔ میرے سامنے میرے نبی کی عزت ہے، میں دکھانا چاہتا ہوں میرا نبی باوجود اتنا بڑا خاندان رکھنے کے اپنی عظمت کے لیے خاندان کا محتاج نہیں۔ کو بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ ایسی عظمتوں کا محتاج نہیں ہے
اور یہی وجہ ہے جب جواب دیا اللہ نے بھی کہا اچھا کہتے ہو شریعت کتاب قرآن نبوت رسالت بڑے کو دیتے تو اسے بھی تو دیکھو نا، یہ بھی بڑا ہے۔ کل تم کہہ رہے تھے اس سے بڑا امین کوئی نہیں، اس سے بڑا صدیق نہیں، لیکن تمہاری آنکھیں نہیں کھلی، ذرا دیکھو انکا لعلی خلق عظیم، یہ بھی بڑا ہے لیکن اخلاق میں بڑا ہے، یہ کردار میں بڑا ہے۔ لاؤ اگر کائنات میں کوئی ایسا کردار اس کے کردار سے بڑا ہو جائے، لاؤ کسی کا اخلاق جس کا اخلاق اس کے اخلاق سے بڑا ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے جو اللہ نے کہی، رسول اسلام نے بھی اپنی بعثت کا جو سب سے بڑی چیز قرار دی وہ یہی تھی، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث برسالت ہی اس لیے ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کو بلند کروں۔ تو میں سمجھتا ہوں قرآن اور رسول کی زبان سے جو سب سے بڑی ہدایت ہمیں رسول کے حوالے سے مل رہی ہے وہ کردار سازی کے لیے وہ اخلاق ہے۔ نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے؟ اگر جاگ رہے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے، بے محبت فرمائیے، بہت دور ابھی جانا ہے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث بے رسالت ہی ہوا اس لیے کہ تمہارے اخلاق کو بلند کروں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس نبی کی سیرت ہمارے لیے اسوہ قرار دی گئی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہاں آگے اب ہمیں آدم کے سیرت کی ضرورت نہیں، نوح کی سیرت کی ضرورت نہیں، ابراہیم کی سیرت کی ضرورت نہیں، موسیٰ کی سیرت کی ضرورت نہیں، عیسیٰ کی سیرت کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اللہ نے ایک کامل اور اکمل سیرت دے دی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی اور سیرت کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تمہارے لیے، میں کہتا ہوں اس میں بھی آپ کی عظمت ہے، اس میں بھی حضرت انسان کی عظمت ہے۔ اس جملے میں جو اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضرت انسان کی عظمت ہے کہ تمہارے لیے جو اسوہ قرار دیا گیا ہے وہ کوئی عام اسوہ نہیں ہے، آپ کے سامنے عام کریکٹر نہیں رکھا، وہ کردار رکھا ہے جس کے بعد اس کائنات میں کوئی کردار ہے ہی، آپ کو وہ کردار دیا ہے۔ اور شاید آپ کی عظمت کے لیے، شاید انسان کے مقام کے لیے کہ لقد کان لکم۔ اور اگر جہاں جہاں بات آئی ہے تو میں ایک بات اور بھی کہتے ہوئے چلا جاؤں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت ہر مسلمان پر واجب قرار دیتی ہے کہ وہ پیغمبر کی سیرت کو پڑھے۔ وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ پرویزی ہے، وہ اہل قرآن ہے، یا تو مجھے بتائیے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے۔ کوئی آ کے کہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب یہ آیت، اس آیت کے زیر نظر میں کہہ رہا ہوں، یہ آیت ہر مسلمان پر واجب قرار دیتی ہے کہ وہ خود پیغمبر کی سیرت کو پڑھے، سنے نہیں۔ نہیں پتہ نہیں غور کیا یا نہیں، آپ میلاد منانے ہو، میلاد کا معنی یہی نہیں کہ بغیر نعرے لگانے ہیں، میلاد کا معنی ہے رسول کو سمجھنا، رسول کو پڑھنا، نبی کو سمجھنا، نبی کو پڑھنا۔ یہ آیت بتاتی ہر مسلمان پر واجب ہے کہ پیغمبر کی سیرت کو پڑھے، سمجھے، دیکھے، سنے نہیں، سننے پہ اکتفا نہیں کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کردار آپ کے لیے واجب ہے۔ اب آپ کو چاہیے گا اپنا عقیدہ اگر بنانا ہے تو رسول سے لیجیے، اگر اپنی عبادات لینی ہے تو رسول سے لیجیے، اگر معاملات درست کرنے ہیں تو رسول سے لیجیے۔ ہر زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے لیے اگر نمونہ ہے اور ہے اللہ نے جو رکھا ہے وہ رسول ہے۔ اگر اس سے روگردانی کرو گے تو آپ نے قرآن کی بھی مخالفت کی، خدا کی بھی مخالفت کی،
رسول کی بھی مخالفت کی. میں آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں، نازک بات ہے، اور یہی وہ مقام ہے. کاش اگر مسلمانوں نے اس آیت کو سمجھ لیا ہوتا اور عمل کر لیا ہوتا تو پھر آج نہ اسلام کی یہ حالت ہوتی نہ مسلمان کی یہ حالت ہوتی. شاید ابھی بھی نہیں سمجھے تو میں پھر اس انداز سے کہہ دیتا ہوں، نہ اسلام تقسیمی ہوا ہوتا، نہ مسلمان بٹوارے میں آیا ہوتا، نہ مسلمان مختلف شکلوں کے ہوتے، نہ اسلام مختلف شکلوں کا ہوتا. اسلام بھی ایک تھا یا زیادہ تھے؟ اسلام جب ایک تھا تو آج اسلام کیوں زیادہ نظر آ رہے ہیں؟ جب مسلمان ایک تھا تو آج مسلمان زیادہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آج شیعہ مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، بریلوی مسلمان ہیں، دیوبندی مسلمان ہیں، اہل حدیث مسلمان ہیں، شیعہ اسلام ہے، بریلوی اسلام ہے، دیوبندیت اسلام ہے، اہل حدیث اسلام ہے. بھائی کوئی محمدی مسلمان بھی ہے؟ کوئی محمدی اسلام بھی ہے؟ جب اسلام محمدی تھا تو جب مسلمان محمدی تھا، آج شیعہ مسلمان کیوں ہے؟ آج سنی مسلمان کیوں ہے؟ آج دیوبندی مسلمان کیوں ہے؟ تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں، پڑھو رسول کو اور یہ تلاش کرو وہ کون سی جگہ تھی، وہ کون سا مقام تھا، وہ کیا ہوا کہ ایک اسلام کئی اسلام میں تقسیم ہو گیا اور ایک مسلمان کئی چہروں میں مسلمان آ گیا. میلاد نبی منانے کا فقط یہی تو نہیں ہے کہ کب پیدا ہوئے، کس مہینے پہ پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے. یہ تو آسان سی چیزیں ہیں. نبی کو سمجھیے. آج جو مسلمانوں کی حالت ہے فرقہ واریت کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، جب رسول کہہ کے چلا گیا کہ دیکھو پورے دین کے لیے مجھ پر نظر ڈالو، جیسی طہارت میری ہے ویسی طہارت کر لو، جیسا وضو میرا ہے ویسا وضو کر لو، جیسی نماز میری ہے ویسی پڑھ لو، جیسا روزہ میرا ہے ویسا رکھ لو، جیسا حج میرا ہے ویسا کر لو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا معنی یہی تھا. جب رسول کہتے چلے گئے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے دیکھتے ہو. تو کیا اس جملے کا کیا معنی کیا جائے گا؟ ماننا پڑے گا کوئی تھے جو رسول کی زندگی میں رسول جیسی نماز نہیں پڑھ رہے تھے. اگر نہ تھے تو رسول کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ رسول کا کہنا دلیل ہے کہ کوئی تھے جو رسول جیسی نماز نہیں پڑھ رہے تھے. تو اگر رسول کی زندگی میں ایسے مسلمان ہو گئے تھے جو رسول جیسی نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو کیا ضمانت دی جا سکتی ہے کہ رسول کے بعد کیا کچھ نہیں ہوگا؟ تو وہ ہاتھ تلاش کرو نا جس نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ یہ ہاتھ کیا، وہ ہاتھ تلاش کرو کہ کس نے. میں نہیں نام لیتا. جب آپ پر واجب ہے، ہر بندے پر واجب ہے کہ رسول کی سیرت اختیار کرنا. شیعہ سنی میری اس بات کو سمجھے گا، میں زور دے رہا ہوں. جب ہر بندے پر واجب ہے سیرت رسول کو اختیار کرنا تو سنا کے نہیں تو پھر تحقیق کرتا کیوں نہیں ہے؟ تو کر تحقیق، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہاں ہاتھ ہوا اور کس نے ہاتھ کیا. پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا. چلو چھوڑ دیجئے، میں نے ایک فکر دینی تھی، آگے بڑھ جاتے ہیں. جو میں نے فکر دینی تھی دے لیا. لیکن پیغمبر کا میلاد منائیے، لیکن ایسے جملے نہ کہیے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. مجھے یاد ہے میں نے جہاں کہا تھا، یہ مصرع بھی پڑھا، جب پیغمبر کی بڑا حسن بیان کریں گے تو کہہ دیں گے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری. یوسف کا حسن تیرے پاس ہے، عیسیٰ کی فلاں چیزیں تیرے پاس ہے، موسیٰ کا کمال تیرے پاس ہے، فلاں انبیاء کا کمال. میں کہتا ہوں یہ تو حسن یوسف کہتا ہے نبی کے پاس ہے، ذرا یوسف سے پوچھ لینا، یوسف سے پوچھ لو. یہ تو نبی کی بات کرتا ہے. اس نبی کا نور جہاں جہاں رہا
یہ نور اس وقت بھی اس قدر روشنی دیتا رہا، آج وہ نور مجسم ہو کے آ گیا ہے۔ 17 ربیع الاول کو وہ نور، اب میں زیادہ لمبی بھی بحث نہیں کرنا چاہتا، وہ نور جو حجابات میں رہا سب سے زیادہ وہ حجاب رحمت میں رہا۔ جناب آدم، بے توجہ ہے یا نہیں؟ ایک دن جبرائیل آئے پیغمبر کے پاس، پیغمبر نے پوچھا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ کہا حضور مجھے پتہ تو نہیں ہے میری عمر کتنی ہے، لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں، ایک نور چمکتا تھا اور 70,000 سال بعد وہ ایک دفعہ وہ ستارے کی طرح وہ چمکتا تھا۔ 70,000 سال بعد اس نور کو میں نے 72,000 سال دیکھا۔ جو 70,000 سال بعد چمکتا تھا، آتا تھا ایک دفعہ سامنے، اس نور کو میں نے 72,000 سال مرتبہ دیکھا۔ یہ تو جبرائیل نے دیکھا ہے نا، لیکن یہ نور جب خلق ہوا، نہ جبرائیل تھا، نہ میکائیل تھا، نہ اسرافیل تھا، نہ اسرائیل تھا، نہ روح القدس تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ چاند تھے، نہ ستارے تھے، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، کوئی شے ہی نہیں، نہ زمان تھا، نہ مکان تھا۔ جب اس نور کو خلق کیا، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ النوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اور یہ حدیث میں اللہ نے سے پوچھا کہ یہ اس نور کو کہاں سے پیدا کیا؟ کہا اس نور کو میں نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آج جو لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسا، ہم نبی جیسے، تیرا نور کیسا ہے؟ تیرے چہرے سے نظر آ جاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نبی کے نور کو دیکھ، کہ جو نبی کا نور، نور رحمت سے، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ اور اس وقت زمین و زمان، مکان، مکانیات، لوح و قلم، چاند ستارے، زمین و آسمان، عرش و کرسی، فرش، کوئی کچھ نہیں تھا، چاند ستارے کوئی نہیں تھا، بس میں تھا یا میرا یہ نور تھا۔ سوال تو ہے اللہ نے یہ نور پیدا کیوں کیا؟ کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ تو اس وقت آواز آئی اس لیے کہ کنت کنزن مخفیاً، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فإنی احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تجھے پیدا کر دیا۔ اور فقط پیدا ہی نہیں کیا، پیدا کر کے رکھ ہی نہیں دیا، بلکہ حدیث قدسی کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، پیدا کر کے فرمایا، اس نور کی طرف اشارہ کر کے اسے مخاطب کر کے کہا انت المرید و انت المراد، آج کے بعد میرا ارادہ تو ہے اور تیرا ارادہ میں ہوں۔ انت المرید و انت المراد، تو میرا ارادہ ہے، میں تیرا ارادہ ہوں۔ اور کتنے ہزاروں سال پردہ رحمت میں رہا، اور کوئی جگہ پوچھا گیا نا، حدیث میں یہ جملے ملتے ہیں، اللہ جب تھا ہی کچھ نہیں، اسے رکھا کہاں؟ جیسے سوال کیا تھا نا کہ پیدا کہاں سے کیا، چیز تو تھی نہیں، کچھ نہیں تھا نا، کس سے پیدا کیا؟ کہا اپنے نور سے پیدا کیا، کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہوا، اپنے نور۔ پہلے تو چیز نہیں تھی، عدم تھا، کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا تو کہاں سے پیدا کیا؟ اپنے نور سے۔ اچھا پھر سوال ہوتا ہے رکھا کہاں؟ جب تھا ہی کوئی نہیں تھا، یا تو تھا یا یہ نور تھا، تو کہاں اس نور کو رکھا؟ تو اللہ نے حدیث میں، حدیث قدسیہ میں موجود ہے، اللہ نے جواب دیا کہ میں نے اسے اپنے پردہ رحمت میں، حجاب رحمت میں رکھا، اور یہ حجاب رحمت میں اتنا رہا
اتنا سینچا گیا کہ جب دنیا پہ آیا تو اللہ نے ارشاد فرما دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے نہیں بھیجا، جو بھیجا ہے عالمین کے لیے رحمت۔ بھئی سطحی نظر سے آیت کو نہ دیکھیے، معمولی نظر سے آیت کو نہ دیکھیے۔ میں نے نہیں بھیجا مگر جو بھیجا عالمین کے لیے رحمت۔ یہ نہیں کہا فقط تیرے لیے رحمت، یہ نہیں کہا کہ فقط اس کے لیے رحمت، یہ نہیں کہا فقط اس کے لیے، نہ عالمین کے لیے رحمت۔ اگر میں مختصر لفظ میں سمیٹ کے کہہ دوں ما سوا اللہ جو کچھ ہے وہ عالمین ہے، تو اللہ کے علاوہ سب کے لیے اگر رحمت ہے تو پیغمبر کی ذات ہے۔ توجہ فرمائی یا نہیں؟ سب سے زیادہ یہ پوری کائنات کے لیے، چاند ستارے سب کے لیے رحمت للعالمین پیغمبر کی ذات۔ تو میں نے وہ بات پھر آ جاؤں اس جگہ میں، بڑا حسن کہا تو یوسف کا حسن، تو میں نے یہی پڑھا تھا کہ جب زلیخا کو سامنے لایا گیا گرفتار کر کے پیش کیا تو جناب یوسف نے یہی تو سوال کیا تھا کہ زلیخا تجھے کس شے نے یہاں پہنچایا؟ تو کہا یوسف سچ پوچھتے ہو؟ کہا تیرے ہی حسن نے پہنچایا، تیرے حسن نے پہنچایا۔ کہا اگر میرے حسن نے یہ تیرا حال کر دیا، تو اس مقام پہ آ گئی ہے، تو آخری نبی کو دیکھ لیتی تو پھر تیرا کیا ہوتا؟ حسن پیغمبر کو سمجھیے نا، تو آخری نبی کو دیکھ لیتی تو پھر تیرا کیا ہوتا؟ ابھی یہ جملے ختم ہونے اپنے اختتام پہ جا رہے تھے، فوراً زلیخا نے کہا صدقت یا یوسف، اے یوسف تو نے سچ کہا۔ جناب یوسف نے فوراً پوچھا تو نے آخری نبی کو دیکھا نہیں، میری بات کی تصدیق کیسے کر دی؟ کیسے کہہ دیا صدقت یا یوسف؟ کہا یوسف جیسے ہی آپ نے آخری نبی کا نام لیا نا، اس کی محبت میری دل میں جگہ کر گئی۔ اچھا اب جناب زلیخا نے یہ کہا، لیکن دیکھیے اس بات کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل میرا بھی سلام کر اور اپنا بھی سلام کر یوسف کو دے، اور پھر کہہ زلیخا جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے۔ میں نے اس کے سینے میں دیکھ لیا ہے کہ میرے محمد کی محبت، میں ایک جملہ کہوں گا آپ کے لیے، سب کے لیے محبت فرمائیے گا، میرے محمد کی محبت اس کے دل میں واقعاً جگہ کر گئی ہے، اور چونکہ اس نے میرے محمد سے محبت کی ہے، بے محبت ہو رہا ہے، تھک تو نہیں گئے؟ چونکہ اس نے میرے محمد سے محبت کی ہے، اس محمد سے محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے صدقے اسے تو میں جوانی دے رہا ہوں اور تجھے حکم دے رہا ہوں اسے اپنے عقد میں لے۔ زلیخا کو جوانی بھی ملی انعام، اور جناب یوسف بھی بطور شوہر مل گئے۔ کس وجہ سے؟ میں اب جملہ کہنا چاہتا ہوں سارے مجمع کے لیے، اگر محبت فرمائیں، کس وجہ سے؟ پیغمبر سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ اگر محمد سے محبت کر لیں تو یہ اجر ملتا ہے، تو جن سے محمد محبت کرے سمجھنے والی بات ہے نا۔ اگر آپ پیغمبر سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں تو یہ اجر، تو ذرا دیکھ جن سے یہ پیغمبر محبت کر رہا ہے اور یہ کہے کہ جن سے یہ محبت کریں گے اس سے میں کروں گا، جس سے میں کروں گا اس سے اللہ محبت کرے گا، جن سے یہ ناراض ہوں گے اس سے میں ناراض، جس سے میں ناراض اس سے اللہ ناراض۔ اب تو ہی پڑھ اور تلاش کر کن سے محبت اللہ اور رسول کر رہا ہے اور کن کی ناراضگی سے اللہ اور رسول ناراض ہے۔ یہ ہے سیرت کو اختیار کرنا، یہ ہے سنت کو اختیار کرنا، یہ ہے کردار کو اختیار کرنا۔ باقی تو ایک معمولی باتیں ہیں، معمولی میں اس حوالے سے کہنا چاہوں بھائی اللہ وہ بھی کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ پیغمبر کا پیدا ہونا، یہودی کہاں سے سفر کر کے آئے تھے؟ مکہ میں بھی پہنچے، مدینہ میں بھی پہنچے۔ اگر تھک گئے تو میں بات چھوڑ دیتا ہوں، بات آ گئی ہے ذہن میں تو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے نا یہودی مکہ میں بھی آئے
یہودی مدینہ میں سب سے زیادہ مدینہ میں آئے. کیا سمجھتے ہیں مدینہ کوئی ٹریڈ سینٹر تھا؟ کوئی تجارتی شہر تھا؟ چلو مکہ تو ایک ایسی جگہ پہ واقع تھا کہ تجارتی مرکز تھا. کیا مدینہ تجارتی شہر تھا؟ چند گھروں پہ مشتمل دیہات تھا اس دور میں، کھجوروں کا شہر. چند گھر تھے اور کثرت سے اس زمین پہ کھجوریں تھیں. کھجوروں کا شہر یثرب، اس کے بعد کئی دفعہ نام رکھا گیا بعد میں، اور مدینہ المنورہ تو بعد میں ہوا پیغمبر کی وجہ سے. مدینہ الرسول مدینہ المنورہ ہو گیا، ایک کھجوروں کا شہر. چونکہ یہودی جانتے تھے سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، اور انہیں خبریں مل چکی تھیں کہ آخری نبی آنے والا ہے، اور انہیں نشانیاں مل چکی تھیں، اس لیے مصر سے، یروشلم سے، شام سے، یمن سے یہودی نکل کے ہزاروں میل کا سفر کر کے ان نشانیاں جو ان کے پاس تھی کہ ایسا شہر ہوگا جو کھجوروں کا شہر ہوگا، ایسے منطقے میں ایسی جگہ واقع ہوگا، ڈھونڈتے 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 ہزاروں مائلز کا سفر کر کے انہوں نے اس شہر کو ڈھونڈ لیا، اور یہاں مدینے آ گئے. یہاں دو قسم کے یہودی آئے. جاگ رہے ہو؟ اگر جاگ رہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھو. ہاں یہ کچھ معلوماتی باتیں ہیں جو آپ کو اچھی لگیں گی. دو قسم کے یہودی آئے مدینہ میں، دو قسم کے یہودی آئے. ایک وہ یہودی جن کے نشانیاں دونوں کے پاس تھی، خبریں دونوں کے پاس تھیں. ایک کثرت تعداد ان کی تھی جو میں پہلے ذکر کر رہا ہوں. وہ یہودی جو اس لیے آئے اس شہر کو ڈھونڈتے ہوئے تاکہ اس محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دنیا میں آنے ہی نہ دیں، پیدا ہی نہ ہونے دیں. اس دشمنی کے لیے آئے تھے. اور کچھ یہودی وہ تھے جو استقبال کے لیے آئے تھے، کہ جن کے پاس خبریں تھیں کہ نبی آ رہا ہے، اور ہر نبی خبر دے رہا تھا کہ اس کی اطاعت واجب ہے، اس کا سلسلہ ہے. تو وہ اس استقبال کے لیے آئے کہ ہم پہلے پہنچیں تاکہ استقبال کریں کہ جب نبی آئے گا تو ہم پہلے جا کے استقبال کریں. دو قسم کے یہودی آئے. ایک وہ جو مارنے کے لیے آئے، راستہ روکنے کے لیے آئے. یہی وجہ تھی نشانیاں مکے بھی پہنچے. ان کے پاس جو نام تھا کتابوں میں کہ وہ کس نسل سے ہوگا، شیبۃ الحمد کی نسل میں ہوگا. وہ آ کے ڈھونڈ رہے تھے مکے میں شیبۃ الحمد کون ہے، ڈھونڈ رہے تھے شیبۃ الحمد کون ہے. لیکن یہ اللہ کا اعجاز ہے، جناب عبد المطلب کا نام شیبۃ الحمد تھا. عبد المطلب آپ کا نام نہیں تھا، مطلب آپ کے چچا تھے. عبد غلام یعنی مطلب کا غلام، آپ کا نام شیبۃ الحمد تھا. اللہ نے اس نام پہ ایسا پردہ ڈالا اور عبد المطلب کو مشہور ہو گیا. یہودی عبد المطلب کے سامنے بیٹھ کر بھی شیبۃ الحمد کو پہچان نہیں سکے. نہیں غور فرمایا. آج بھی جو دیواریں، اب تو دیواریں کھڑی کر دی گئیں. پہلے میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا تو اس وقت دروازے تھے پرانے حاجی، آپ میں جانتے ہوں گے یہ کوئی ابو قبیس کی طرف اس وقت دروازے تھے. تو شاہ فہد کے ساتھ دروازہ جو تھا وہ شیبۃ الحمد کا قبیلے کا دروازہ تھا، جناب عبد المطلب پہ جو کعبے میں کھلتا تھا دروازہ. تو وہ آئے تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ شیبۃ الحمد ہے. وہ تلاش کرتے تھے مکہ میں کہ شیبۃ الحمد کہاں، تاکہ اسے قتل کریں. اس کی نسل میں آنا نہ وہ رہے گا، نہ اس کے بیٹے آئیں گے، نہ آگے یہ آخری نبی آئے گا. لیکن ہوا کیا، وہ شیبۃ الحمد کو پہچان نہ سکے اور کرتے رہے. مدت گزرتی رہی حتیٰ کہ جناب عبد المطلب کی اولاد ہو گئی. اور جب تک انہیں پتہ چلا کہ یہ شیبۃ الحمد ہے، اس وقت تک جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے ہو چکے تھے. نہیں غور فرمایا. اب انہوں نے کہا کہ شیبۃ الحمد کو مارنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اب ان بیٹوں میں وہ بیٹا تلاش کرو جس کی اولاد، جس کا بیٹا بننا اس آخری نبی نے، اس کو تلاش کرو. اور وہ تلاش میں کامیاب ہو گئے. تلاش کرتے کرتے وہ جناب عبداللہ تک پہنچ گئے. اور جب جناب عبداللہ سفر کر کے مدینے پہنچے، میں بہت سی ہسٹری چھوڑ دی ہے، مدینے پہنچے تو جناب عبداللہ کو ان یہودیوں نے زہر دیا. جناب عبداللہ شہید ہو گئے.
زہر دے دیا گیا تاکہ آخری نبی نہ آئے۔ لیکن وہ اللہ جو موسیٰ کو بھیجنے کے لیے 80,000 بچے قتل بھی ہو گئے، لیکن فرعون موسیٰ کو روک نہ سکا۔ جب اس کے لوگوں نے بتایا کہ ایک نبی آئے گا تمہارا تخت کو تختہ کر دے گا، اس نے کہا آئے گا، پیدا ہوگا، میں ہونے دوں گا تو آئے گا نا۔ تو اس نے حکم دے دیا کہ آج کے بعد کوئی لڑکا زندہ نہ رہے، اگر آئے تو قتل کر دو، لڑکی ہو تو چھوڑ دو۔ 80,000 لڑکے قتل ہوئے، لیکن موسیٰ تو نہ رک سکا۔ موسیٰ آ گیا تو جو موسیٰ نبی کو بچاتا ہے وہ سید الانبیاء کو نہیں بچائے گا۔ جناب عبداللہ کا انہوں نے قتل کر دیا اور سمجھا کہ ہم کامیاب ہو گئے، کیونکہ اس کی نسل سے نشانیاں تھیں نا، اس کی نسل سے محمد نے آنا تھا، ہم نے قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جب آپ قتل کر رہے ہو اس وقت تک 6 مہینے ہو چکے ہیں اس نور محمد کو شکم آمنہ میں آئے ہوئے۔ جناب عبداللہ کی شہادت کے 3 مہینے بعد جناب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ اور میں عرض کروں کہ جس نور کی بات چلی تھی کہ یہ نور جو جناب آدم کی پشت سے چلتا چلتا جناب شیش اور پھر ابراہیم اور پھر یہ ابراہیم سے منتقل ہوا نسل اسماعیل کی طرف، اور پھر جب جناب عبد المطلب کی پشت میں آیا، علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی یہ نور پیشانی سے آ کے نکل کے چمکا کرتا تھا، اور جب یہ نور چمکتا تھا تو پورے مکے میں روشنی ہو جاتی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جب ابرہہ نے آ کے، گھبرا تو نہیں گئے، جب ابرہہ کا لشکر آیا نا اور اس نے آ کے پڑاؤ ڈالا تو آپ کو یاد ہے کہ جناب عبد المطلب گئے، اور جب گئے تو اس وقت وہ نور چمکا، نور چمکا۔ ایک تو ابرہہ خود زمین بوس ہوا، گرا سجدے میں، خود قدرتی کے طور پر گرا، اور جس ہاتھی پہ بیٹھا تھا وہ ہاتھی اور باقی ہاتھی، علماء نے لکھا ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ وہ ہاتھی سر سجدے میں رکھ کے جناب ابو طالب کے سامنے اور فصیح عربی میں نور محمد کو سلام کر رہا تھا، یہاں تک۔ اور پھر یہ نور جناب عبد المطلب سے، وہ آپ پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں، پھر دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک حصہ عبداللہ کی طرف گیا، ایک حصہ ابو طالب کی طرف گیا۔ تبھی تو رسول نے کہا تھا انا وعلی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب عبداللہ کے پیشانی میں آ گیا، اور اس طرح بھی چمکتا ہوتا تھا نور جناب عبداللہ کے ہاں بھی، جیسے عبد المطلب کے چمکتا تھا۔ کبھی کبھی یہ نور، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے چمکتا، اللہ کی یہ حکمت تھی، نور دکھاتا بھی تھا۔ اور جب یہ نور چمکتا تھا راستے روشن ہو جاتے تھے، تاریکی رات کی چھٹ جاتی تھی، پورا مکہ روشن ہو جاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ جناب عبداللہ سفر کر رہے تھے اور کہیں جا رہے تھے تو ایک فاطمہ نامی خاتون نے دیکھا، اور وہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ رکھتی تھی۔ اس نے جب جناب عبداللہ کو دیکھا تو جناب عبد المطلب کے ساتھ، تو اس نے بلایا، کہا اگر آپ راضی ہوں تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ عالمہ بھی تھی بہت سی کتابوں کی، اور امیر صحیح تھی، خوبصورت بھی تھی۔ لیکن جناب عبداللہ نے کہا اچھا میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو پھر سوچوں گا اور پھر جواب دوں گا۔ واپس آئے، یہ قسمت کی بات ہے، اللہ نے آمنہ کی قسمت میں رکھا تھا، یہ منتقل ہو گیا نور جناب آمنہ کے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کچھ دیر بعد، جناب آمنہ کی شادی کے بعد، جناب عبداللہ ایک دفعہ پھر وہاں سے گزرے اور اسی فاطمہ نامی بی بی سے کہا کہ ہاں میں اب راضی ہوں تم سے شادی کرنا، تیار ہوں، اگر آپ تیار ہیں۔ تو کہا اب وقت گزر گیا ہے، میں تو شادی اس نور کی وجہ سے کرنا چاہتی تھی، وہ نور تو کسی اور کی قسمت کا ہو گیا۔ اور تاریخ شاہد ہے، جناب آمنہ فرماتی ہے نہ فقط ولادت کے وقت، میں نے ولادت سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس نور کی، جو میرے شکم میں نور پیغمبر تھا، اس کی نورانیت کئی دفعہ ایسے ظاہر ہوتی تھی کہ میں مکے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھا کرتی تھی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں شام کے محلات کو دیکھا کرتی تھی۔ اور علماء نے لکھا ہے جب ولادت کا ٹائم آیا،
جب یہ نور منتقل ہوا تھا جناب آمنہ کے ہاں تو جمعے کا دن تھا، جب ولادت کی رات آئی تو سوموار کی رات، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، پیر کی رات میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جب ولادت کی رات آئی تو جناب آمنہ نے کہا کہ مجھے خوف ہے، آج کوئی کمرے میں رہے، میں اکیلی نہیں سونا چاہتی، حکمت الہیہ تھی۔ بہرحال اکیلا نہ چھوڑا گیا، لیکن جب ٹائم آیا تو اب وہ بڑی ایک لمبی بحث ہے، میں اس کو نہیں شروع کرنا چاہتا۔ بہرحال مختصر سا کہہ کے کہ جب ولادت کا ٹائم آتا ہے تو ایک دم سے ایک حالہ نور کا نکلتا ہے جو زمین اور آسمان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وہ حالہ زمین اور آسمان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ پھر اس نور سے ایک اور نور حویدہ ہوتا ہے جو اس گھر کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ پھر ایک اور نور نکلتا ہے جو گھر کو نہیں، اس کمرے کو لے لیتا ہے، جناب آمنہ کو اپنے حجاب میں لے لیتا ہے، اور اتنا نورانی نور کہ پھر اس نور کے درمیان جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک ایسا نور دنیا میں آتا ہے کہ میں غش کھا جاتی ہوں۔ جب میری آنکھیں کھلتی ہیں، افاقہ ہوتا ہے، تو میں دیکھتی ہوں کہ جس کو آنا تھا وہ آ چکا۔ اس سے پہلے ایک روایت ہے میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ دروازہ بند تھا، ایک دم سے دروازہ کھلا، ایک نور آیا، جب نور پھٹا تو اس میں 4 حوریں تھیں۔ بعض نے حوریں لکھا ہے، بعض نے جناب آسیہ، جناب مریم، جناب حوا، 4 بیویوں کے نام لکھے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے حوریں تھیں، اور وہ آئیں اور کہا ہم آئی ہیں اس لیے کہ جو آنے والا ہے اللہ نے ہمیں تمہیں اس وقت کے لیے بھیجا ہے جو اس وقت خاص ہوتا ہے۔ اور جناب آمنہ نے کہا جب وہ وقت خاص آیا اور جب میں نے تکلیف محسوس کی تو انہوں نے آب نسیم جو جنت کا پانی لے کے آئی تھیں وہ مجھے پلایا، اور جیسے ہی پلایا تو وہ تکلیف کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ اور پھر اس نور نے جو میں نے پہلے پڑھ چکا ہوں کہ جب وہ نور پھٹا تو آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ جس نے آنا تھا آ گیا، اور وہ جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور آتے ہی جب جناب آمنہ نے دیکھا اور نور کا وہ حالہ ٹوٹا نا تو دیکھا یہ بچہ 7 اعضائے سجدہ سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ پیغمبر کی ولادت، سجدہ کر رہا ہے۔ اور کہا پھر ایک دفعہ دروازہ کھلا، پھر 3 فرشتے آئے، ایک کے ہاتھ میں، توجہ ہے، ایک کے ہاتھ میں سونے کی یا چاندی کی سراہی تھی، اور اس میں جنت کا آب نسیم، جنت کا پانی تھا، اور ایک کے ہاتھ میں یاقوت کا تشت تھا، اور ایک کے ہاتھ میں ریشمی رومال تھا، کپڑا تھا، سفید رنگ کا کپڑا۔ یہ تینوں فرد آئے، جب پیغمبر کو اٹھایا اور اس تشت میں اس جنت کے پانی سے غسل دیا گیا، اور جب غسل ہو گیا اور پھر پیغمبر کو وہ جو لباس تھا سفید رنگ کا ریشمی کپڑا، اس میں جناب پیغمبر کو لپیٹ دیا گیا۔ جناب آمنہ کہتی ہیں میں نے جب یہ بچہ پیدا ہوا میں نے دیکھا یہ مختون تھا، ختنہ شدہ تھا، کوئی نجاست اس کے ساتھ نہیں تھی، نہیں غور فرما رہے۔ اور پھر جب اس آب سے دیا گیا پانی تو اسی دوران ایک واقعہ اور بھی ہوا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کی خدمت میں کہ 2 قسم کے یہودی تھے۔ ایک عالم یہودی اس ٹائم پہ علامتوں، چونکہ وہ نشانیوں کے ساتھ پھر رہے تھے، وہ بھی اس وقت مکے میں تھا، تو جب ساری نشانیاں دیکھی اس رات میں تو صبح اس نے قریش کے گھر والوں کو، گھروں کو دروازے بجائے، بندوں کو نکالا، کہا مجھے بتاؤ آج تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس یہودی کو کس نے بتایا تھا کہ یہ نبی
آل قریش میں آئے گا، کسی اور میں نہیں۔ نہیں، میں نے ایک اور بات کرنے کے لیے بات کی ہے۔ یہودی پہچانتا تھا، اسی لیے اہل قریش کو نکالا کہ بتاؤ آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ انہوں نے اکثر نے کہا نہیں، کوئی ایسا، کیونکہ اطلاع نہیں تھی، لیکن نہیں، کہا ہوا ہے پیدا، ذرا اپنے گھروں میں جاؤ۔ جب گئے تو واپس آئے، کہا ہاں عبداللہ کے ہاں یتیم عبداللہ آیا ہے۔ اچھا، میں یہاں روک کے کہنا چاہتا ہوں، یہودی کو پتا تھا کہ قریش میں یہ آخری نبی آئے گا، تو جب نبی نے کہا میرے بعد 12 خلیفے کلہم من قریش، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے۔ یہودی پہچان سکتا ہے وہ نبی قریش میں سے، اس نبی کو پہچان سکتا ہے، تو ان خلفائے رسول کو نہیں پہچان سکتا اس قریش میں سے؟ بس میں ختم کر رہا ہوں، اس کے زیادہ میں چاہتا تھا میں جناب امام صادق پہ بھی بولوں اور پیغمبر کے ابھی بھی حالات، لیکن کافی لیٹ ہو گیا اور میں محسوس کر رہا ہوں، تو اس لیے میں ختم کر رہا ہوں۔ بہرحال وہ یہودی جب اسے بتایا گیا کہ ہاں بچہ ایک آیا یتیم عبداللہ، کہا مجھے لے چلو اس گھر میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس گھر میں پہنچے، جناب عبد المطلب سے اجازت لی، عبد المطلب کے ذریعے اس کمرے میں گئے جہاں جناب پیغمبر خدا تھے۔ جناب آمنہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے میں روایت چھوڑ گیا ہوں، جب وہ غسل دے دیا گیا نا پیغمبر کو غسل دے دیا گیا، ایک اور فرشتہ آیا۔ علماء نے لکھا اس کے ہاتھ میں خاتم تھی، خاتم کہتے ہیں مہر کو، جس کی وجہ سے خاتم النبیین کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خاتم المرسلین کہا جاتا ہے۔ جب غسل دے دیا گیا، ملائکہ کو کہا اس بچے کو اٹھاؤ، اور بچے کو اٹھایا گیا پیغمبر کو، تو پشت کے پیچھے 2 کندھوں کے درمیان، شانوں کے درمیان اس فرشتے نے مہر ختم نبوت کو لگا دیا۔ وہ جو مہر اس کے پاس تھی اس کو لگایا اور چلے گئے۔ ہاں، یہ روایت ایک اور چیز بھی سن لیجئے گا کہ کہا 3 علم بھی اس رات آئے۔ جناب آمنہ کہتی ہے میں نے 3 علموں کو بھی دیکھا جو آسمان سے زمین پہ آئے۔ ایک علم شرق میں آویزہ کیا گیا، ایک علم غرب میں آویزہ کیا گیا، اور ایک علم کعبے کی چھت پہ لگایا گیا، جس کا معنی یہ تھا یہ جو آنے والا ہے شرق سے لے کے غرب تک اس کی حکومت ہوگی اور یہ کعبے کا مالک ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو بہرحال مور لگ گئی، اور یہ یہودی آیا، کہا میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بچے کو کہا اٹھاؤ دیکھ لو۔ اب جو گھر کے افراد تھے انہوں نے بچے کو اٹھایا، کہا نہیں، اس کی پشت مجھے دکھاؤ۔ جیسے پشت دیکھی تو وہ مہر دیکھی، مہر نبوت، یہ آخری نشانی اس نے دیکھی تھی، باقی نشانیاں وہ پہچان چکے تھے۔ جیسے ہی اس نے آخری نشانی دیکھی نا، اب یہ جملہ سن کے میں ختم کر رہا ہوں سنا کے، اور پھر زندگی رہی تو بات آگے بڑھ۔ جیسے ہی اس نے یہ آخری نشانی دیکھی مہر، تو اس نے چیخ بھی ماری اور ایک نعرہ لگایا، ذہب النبوہ من بنی اسرائیل، کہا سنو آج بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی۔ نہیں، آپ نے مزہ نہیں لیا، آج بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی۔ تو وہ جو دشمنی کے لیے آئے تھے، ختم کرنے کے لیے آئے تھے، وہ تو دشمنی لے کے آئے تھے، جو استقبال کے لیے آئے تھے وہ بھی دشمن اس لیے بن گئے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی آئے گا، ہم اس کا استقبال کریں گے، لیکن وہ سمجھتے تھے یہ بنی اسرائیل میں سے نبی ہوگا۔ لیکن جب پتہ چلا کہ یہ بنی اسرائیل سے تو نبوت نکل گئی، تو یہودی اس دن سے دشمن ہوا، آج تک اسلام کا دشمن ہے۔ اور آج بھی آپ جو فلسطین میں دیکھ رہے ہو، یہ اسلام دشمنی ہے، یہ قرآن دشمنی ہے۔ اللہ رب العزت دعا منگانی چاہیے، ہاں جی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، المسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات۔ میرے مالک اس رات کو ہم سب کے لیے مبارک فرما، میرے مالک اس رات کی سعادتیں ہم سب کے نصیب فرما،
اس شب مبارکہ کے حوالے سے اس کے واسطے اور جو معصومین کی ولادت ہے ان کے صدقے ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما۔ رحمت للعالمین کے ذریعے امام صادق کے ذریعے ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب کے خاندانوں پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ جن احباب نے اس عبادت کا اہتمام کیا ہے بالخصوص ڈاکٹر صاحبان، میرے مالک ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، میرے مالک ان کی حفاظت فرما، تمام مومنین آنے والوں کی حفاظت فرما، اس ادارے کی حفاظت فرما، یہاں کے علماء کی حفاظت فرما، یہاں کے طلباء کی حفاظت فرما، معاونین کی محافظت فرما، پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، کامیابی کامرانی عطا فرما۔ قبلہ اقبال صاحب کو، حاجی اقبال صاحب کو صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت عطا فرما، طول عمر عطا فرما، مومنین کو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، میرے خالق، بحق محمد و آل محمد مشکلات آسان فرما، مسائل حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو بھی دعائیں مومنین کے دلوں میں ہیں، ڈاکٹر صاحبان کے دلوں میں ہیں، آرزوئیں، تمنائیں، التجائیں پوری فرما۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھی میرے مالک سے تندرستی، عافیت عطا فرما، انہیں بھی طول عمر عطا فرما، ان کے اس ایمانی جذبے کو میرے مالک ہمیشہ قائم فرما۔ میرے مالک، میرے خالق، بحق محمد و آل محمد جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بالخصوص نوجوانوں کو، بچوں کو کامیابی کامرانی عطا فرما۔ ہمارے پردے داروں کے پردے محفوظ فرما، ناموس کی حفاظت فرما، ملک کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے گناہ قید ہیں قید سے رہائی عطا فرما، جو دیار خیر میں وطن سے دور ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے۔ دشمنان اسلام و قرآن و اہل بیت جہاں بھی ہے جس لباس میں نیست و نابود فرما۔ میرے مالک، ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، فرقہ واریت دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کے جانثاروں میں شمار فرما، امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔